مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے وضو سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ اور مسواک کرنے کا سنت طریقہ عرض کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اس سے آگے ہے کہ پھر مسواک کے بعد کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، اور کلی کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے ساتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی آخری انگلی ہے، اس سے ناک کو اندر سے صاف کرنا، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی ناک کو اوپر سے صاف کرنا بھی سنت ہے۔ تو دائیں ہاتھ کو ناک کے لیے استعمال صفائی کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ بائیں ہاتھ کو کریں گے۔ اور جب 3 مرتبہ ہم نے کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی ہم نے ڈال لیا، اس کے بعد چہرے کا دھونا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی کو عام طریقے سے سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہوتی کہ جی چہرہ بھی دھونے کا کوئی طریقہ ہے، سارا زمانہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک ہے چہرے کو نفاست کے لیے دھونا، اور ایک ہے چہرے کو وضو کے لیے دھونا۔ جب ہم چہرے کو وضو کے لیے دھوئیں گے تو اس میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آئے گا۔ چہرہ دھونے میں نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو پیشانی سے نیچے بہانا، یہ بنیادی طور پہ سنت ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم جو چلو بھرا اور چہرے کے اوپر پانی کو ڈال دیا اور اس کے بعد چہرے کو مل لیا، اور ہم اس کو دھونا کافی سمجھتے ہیں۔ چہرہ دھل جائے گا، نفاست آ جائے گی، لیکن سنت رہ جائے گی۔ سنت جو ہے وہ چہرے کو پیشانی سے نیچے کی طرف پانی بہانا، یہ سنت ہے۔ اس میں ایک تو وضو اور غسل میں بہانا ہے، اور دوسری بات بنیادی طور پر یہ ہے، اگر ہم چہرے کو پیشانی سے نیچے پانی بہائیں گے تو جو مائع مستعمل ہے جو ہماری داڑھی سے اور چہرے سے گرے گا وہ بھی ہمارے چلو میں نہیں آئے گا۔ عموماً ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھے اور یوں کر کے ہم جب یوں کر کے پانی ڈالتے ہیں تو یہ داڑھی کا پانی بسا اوقات اس پانی کے اندر جو چلو میں چہرہ دھونے کے لیے ہم رکھتے ہیں اس میں پڑ جاتا ہے، اس کے قطرے گرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یوں ہم نے ٹوٹی سے پانی لینا ہے، چلو بھرنا ہے، اور چلو کو بھر کے یوں لے جا کے پیشانی سے نیچے ہم نے اپنے چہرے پہ ڈالنا ہے، اور 3 مرتبہ ایسے ہی کرنا ہے۔ یوں ہم نے چلو بھرا اور چلو بھر کے ہم نے پیشانی سے نیچے بہایا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے چہرے کو ملا اور چہرے کو رگڑا۔ تو اس طریقے سے ہم نے جب چہرے کو دھویا تو یہ ہمارا سنت ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک وضو میں بنیادی جو غلطی ہے اور عمومی غلطی ہے اور کثرت سے جو غلطی پائی جاتی ہے وہ چہرے کو دھونے میں غلطی ہے۔ سارے ہی لوگ چہرہ دھوتے ہیں لیکن چہرے کو اس کے اپنے رخساروں پہ پانی ڈالتے ہیں۔ پیشانی سے پانی بہانے کا اہتمام بڑا کم دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا جتنے وہ لوگ مرد اور عورتیں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور نوجوان اور بزرگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج کے بعد ہم چہرہ دھوتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ ہم اپنے چلو میں پانی لے کر اس کو پیشانی سے نیچے بہائیں گے، اور پیشانی سے نیچے جب پانی چہرے پر آئے گا تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، پانی کو پیشانی سے ڈالنے کے بعد پھر چہرے کو ملو اور داڑھی میں بھی پانی پہنچاؤ، لیکن بھائیو بنیادی طور پر اوپر سے نیچے کا پانی بہانا سنت ہے۔ ہم بسا اوقات وضو میں خاص کر جب چہرہ دھوتے ہیں، ہماری دوسری بڑی غلطی، پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ہم چہرے کے اوپر پانی، اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم چہرے کے اوپر پانی زور سے ڈالتے ہیں، جس سے ہمارے ساتھ والا آدمی جو وضو کر رہا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہانے کے اندر چھینٹیں بھی نہیں پڑیں گی اور سنت بھی ادا ہوگی اور ساتھ والا متاثر بھی نہیں ہوگا۔
یہ سنت کی برکات ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو چہرے کے اوپر پانی کو سختی سے مارنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ چہرے کے اوپر پانی پہنچانا نہیں، پانی کا بہانا ہے، تو لہٰذا ہم چلو میں پانی لے کر اپنی پیشانی سے نیچے کو بہائیں اور اس کے بعد منہ کو ملیں، تاکہ سارا منہ کو جو حد ہے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی رو سے لے کر دوسرے کان کی رو تک، یہ چہرے کا حدود اربع ہے، اس سارے کا دھونا لازم ہے، اور دھونے کی ترتیب وہی ہے کہ ہم اپنے پانی کو پیشانی سے نیچے بہائیں گے اور اس کے بعد چہرے کو ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنت کے مطابق چہرہ دھونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل كل أيام الصلاة